والا خلا اگر ختم کر دیں گے تو بعد میں آنے والوں کو آسانی ہوگی. مہربانی فرمائیں درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صرف چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سبھی کو سچے اور ستھرے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں سر جھکے اس کو مقام خدا کہتے ہیں. جہاں سر جھکے اس کو مقام خدا کہتے ہیں اور جہاں دل جھکے اسے مقام مصطفیٰ کہتے ہیں. جن کے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں. جن کے کہے ہوئے الفاظ حدیث بن جاتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے لوگ حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، ربیع الاول لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا مہینہ نہیں ہے. یہ خوشیاں منانے کا مہینہ ہے. یہ خوشی منانے کا مہینہ ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کسی سے بحث نہیں ہے، تکرار نہیں ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے بندہ ایسے ہی کہ نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بندے نے کر لینا ہے. کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا تو کہو ہماری تقدیر میں لکھا ہے. اب لکھنے والے نے لکھ دیا، ہم منا رہے ہیں. کسی کی تقدیر میں نہیں لکھا تو اس کا قصور ہے، اس کی تقدیر کا قصور ہے، ہمارا قصور تو نہیں ہے بھائی. تو میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. دو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. یہاں پر اکثر لوگ میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو کسی نہ کسی تنظیم سے یا کسی نہ کسی مشہور شخصیت سے وابستہ ہیں. ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے بڑوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ قلم نہ اٹھایا ہو. ہمارے بڑوں نے ہر مسئلے کے بارے میں تحقیق کی اور لکھ دیا ہے. جو بڑوں کو کراس کر کے آگے جانے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے یہ بات اپنے بڑوں کی کرتے ہیں. بات یاد رکھیں، اگر بڑے بھی قرآن حدیث کے ساتھ نہ ہوتے تو ہم ان کی بات نہ کرتے. ایک بات کو پلے باندھ لیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، لیکن سب کے بڑوں نے اس کے اوپر حتمی فیصلے لکھ دیے ہوئے ہیں. جو مسئلے 14 صدیوں میں حل نہیں ہوئے، آپ بحث کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. ایک بات کو پلے باندھ لیں، عالم کتاب پڑھ کے لکھتا ہے، عالم دوسرے کی کتاب پڑھ کے لکھتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ پوچھ پوچھ کے لکھتا ہے. جب بڑوں نے فیصلے کر دی ہیں تو ہمیں الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے
جن مسئلوں کے بارے نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، نہ دنیا میں سوال ہے، ان مسئلوں میں سارے کے سارے الجھے ہوئے ہیں، اور جو قبر اور حشر کے 8 سوال ہیں اس کی تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایک سوال قبر میں ہے ہی نہیں ہے، حشر میں ہے ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ کوئی ہاتھ اوپر باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی باندھتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ تو نہیں ہونا کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے، سوال تو یہ ہونا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ جتنا زور ہم نے ہاتھ اوپر نیچے باندھنے پہ دیا ہوا ہے نا، اتنا زور اگر ہم نے دوسروں کو نمازی کرنے پہ دیا ہوتا نا تو آج مسجدیں بھری ہوتی۔ کیا قبر میں سوال ہونا کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے؟ بولے تو صحیح ہے۔ حشر میں سوال ہونا، سوال کیا ہونا ہے؟ پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی؟ امت کو ان مسئلوں میں الجھایا ہوا ہے۔ آج ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دین ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں نہیں چاہیے۔ آج لوگ ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ذکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اوے بھائی تھوڑا خیال تو کر، ایک بات کو پلے باندھ لو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں نہ ہوئے تھے ظاہری طور پہ، آج اگر ماں پوچھے ماں کہ میں میلاد کیوں کروں، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس ماں کو سوچنا چاہیے جب میرے حضور نہیں تھے نا، 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور اکاس کے میلے میں جا کے سرے بازار اپنی سگی ماں کو بیچ ڈالا، اور 3 بیٹوں نے قیمت آپس میں برابر برابر تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب میرے حضور تشریف نہیں لائے تھے، اور جب میرے نبی تشریف لائے تو جو ماں سرے بازار بک جایا کرتی تھی، جس ماں کو بچے گلے میں پٹا ڈال کے اکاس کے میلوں میں بیچ آیا کرتے تھے، جب میرے محبوب تشریف لائے تو میرے نبی نے وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش مولا کے پاس جو جنت ہے، میرے مصطفیٰ نے اس جنت کو اٹھایا اور اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ ماں پوچھے گی میں نے میلاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جب تک میرے نبی کا ظہور نہیں تھا یہ ماں تو سرے بازار بک جاتی تھی۔ آج تیرا بیٹا تیرے قدموں کو چومے، آج تیرا بیٹا تیرے پاؤں دھو کے پیے، تو صدقہ کس کا ہے کہ حضور آ گئے ہیں؟ بہن پوچھتی ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ جب تک میرے حضور نہیں تھے سگا باپ سگا بھائی زندہ اٹھاتا تھا، کنویں میں گڑھے میں قبر میں پھینک دیتا تھا۔ آج بڑا باپ ہوتا ہے، کمر جھک گئی ہوتی ہے، بڑھاپا اتنا ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں طاقت نہیں ہوتی، ٹھر ٹھراتی راتوں میں اور تپ تپاتی دھوپ کے اندر وہ ریڑھی لگا کے پھل بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو بابا جی اتنی عمر ہو گئی ہے ہن گھر آرام کیوں نہیں کر دے؟ تو جانتے ہو بابا کیا کہتا؟ کہتا پتر ہلی میری ایک تیر ویاہ نہ لی ہے، ہلی ایک تیر دے ہاتھ پیلے کرنے نے۔ میں پوچھتا ہوں وہی باپ تھا جو زندہ بیٹی کو قبر میں گاڑ آتا تھا، زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینک آتا تھا، بھائی اپنی بہن کو زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، آج وہ بھائی ڈبل شفٹیں لگاتا، کیوں لگاتا ہے؟ اس سے پوچھو وہ ایک ہی بات کرے گا، کہنا باؤ جی ہلی ایک بہن دے ہاتھ پیلے کرنا رہنے۔ آخر باپ کے اور بھائی کے دل میں یہ شفقت کس نے رکھی؟ اس سے پوچھ کے دیکھو کہ تم اپنی بیٹی کا اور بہن کا اتنا درد محسوس کیوں کرتے ہو؟ تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے حضور آ گئے۔ ایک ہی بات ہے کہ حضور آ گئے۔ آج لوگ اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ جو محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیلیں مانگے وہ نکما عاشق ہوتا ہے، اس کے عشق میں فرق ہوتا ہے۔ میں بس 2 باتیں جو کر لی ہیں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں نا اکثر جب لوگ کسی کو تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بدعت ہے، نبی پاک نے نہیں بلایا، بھی آپ نے تفصیلی گفتگو سن لی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، مسئلہ ان کو بدعت سے نہیں ہے، ورنہ لاکھوں کام ہے جو یہ خود کرتے ہیں اور بدعت ہے۔ توجہ میں چاہتا ہوں آپ کی، جب الیکشن ہوتے ہیں ہر پارٹی کا بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا اپنے گھر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ بولو رہے صحیح ہے۔
لگاتا ہے، اور جب الیکشن کا دن ہوتا ہے نا، اتنا بڑا سٹیکر اپنے دل کے اوپر اس نے لگایا ہوتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں کبھی کسی مولوی کا بیان سنا ہو کہ یہ بدعت ہے؟ کروڑوں روپیہ الیکشن میں جھنڈوں پہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ سٹیکروں پہ خرچ ہوتا ہے، کبھی فتویٰ سنا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ کبھی کسی مولوی کا بیان سنا ہو کہ یہ جھنڈے لگانا بدعت ہے؟ سمجھ آئی کہ مسئلہ بدعت سے نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بدعت ہے بدعت ہے، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جو ساری مسجدوں میں ہوتی ہیں، بدعت ہیں، سارے کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس پہ زبر زیر لگی ہوئی تھی، بولیں یار، نبی پاک کے دور میں، پانچوں خلفاء کے دور میں، امام حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، 61 ہجری تک قرآن پاک پہ زبر زیر پیش نہیں تھی، 70 ہجری میں جا کے حجاج بن یوسف نے لگوائی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، اگر یہ بدعت نہ ہوئی ہوتی آج ہم قرآن پڑھ سکتے تھے؟ یہاں تو زبر زیر لگی ہو تو نہیں پڑھا جاتا، نہ ہوتی تو کون پڑھتا؟ امت قرآن کیسے پڑھتی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کعبے کا غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے، نبی پاک کے دور میں کبھی نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا، آج ہر سال ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا قبلہ ہے، سونے سے سونا لگنا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے اوپر سونے کی تار سے آیتیں لکھی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، آیتیں ہوتی ہیں، اور بھائی وہ آیتیں نہیں ہوتی، وہ لکھا ہوتا ہے خادم الحرمین شریفین ملک سلیمان بن عبد العزیز، وہ بادشاہوں کے نام غلاف کعبہ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ بدعت کا کوئی شور نہیں، ہر مسجد میں محراب بنا ہوا ہے۔ کسی صحابی کے دور میں مسجد میں محراب نہیں تھا، مسجد میں سب سے پہلے محراب عمر بن عبد العزیز کے دور میں بنایا گیا۔ آج ہر مسجد میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی اچھے کام ہیں، ہونے چاہیے، تو پتہ چلا مسئلہ بدعت سے نہیں ہے، مسئلہ نبی کے ذکر سے ہے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے بس ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں، ربیع الاول آتا ہے نا تو ہم اپنے گھر میں مرچیں لگاتے ہیں، مرچیں، آج کل اس کو وہ LED لائٹیں کہتے ہیں، پہلے وہ موٹی موٹی کیا ہوتی تھی؟ پھر بولو، پھر بولو، ہم لگاتے چھت پہ ہیں، پتہ نہیں لگ کہاں کہاں جاتی ہیں، اور بھائی چھت پہ لگی ہیں، چھت پہ لگی رہنے دو، ہم نے اپنی چار دیواری میں لگائی تھی نا، آپ نہ محسوس کرو۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو بدعت ہیں، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے، کرنے چاہیے، اچھے کام ہے، کرنے چاہیے۔ جمعے کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، جناب صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھی، جناب عمر کے دور میں نہیں تھی، یہ تو جناب عثمان غنی نے، جب رش بڑھ گیا، مسلمان بڑھ گئے، تو آپ نے اعلان کیا کہ مقام زہرہ، مسجد نبوی سے باہر نکلو، مقام زہرہ پہ جاؤ، وہاں جا کے جمعے کی دوسری اذان دو کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی جمعے کی نماز جماعت سے آ کے پڑھیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھی بات ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ مسئلہ بدعت سے نہیں ہے۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ ہر پارٹی کا بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا کہاں لگاتا ہے؟ پھر بولیں، چھت کے، اور اس کا سٹیکر کہاں لگاتا ہے؟ اپنے دل پہ۔ میں کہتا ہوں جس کا جو لیڈر ہے وہ اس کا جھنڈا لگاتا ہے، اور ہم جس کے ماننے والے ہیں ہم اپنے لیڈر کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ آپ کا جو لیڈر، آپ بات ختم کریں اس کے اوپر۔ تو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں صرف بات اتنی ہے، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے بڑوں نے فیصلہ نہ کیا ہو۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس دور میں علماء کا اختلاف شروع ہو جائے اس دور میں ان فتنوں سے بچ جاؤ، اپنا ایمان بچا لو گے۔ آج ہر بندہ اتحاد کا چورن بیچ رہا ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، لیکن اپنے اپنے ممبر پہ جا کے سارے گالیاں نکالتے ہیں۔ امت میں تب تک اتحاد نہیں ہوگا جب تک اختلاف کرنے کا ادب نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو گالی نکال کے اختلاف کریں، بندہ آپ کو دلیل سے جواب دے گا۔ اس واسطے اس بات کو آج پلے باندھ کے جانا ہے، ہمارے بڑوں نے ہر مسئلے پہ فیصلہ کر دیا،
جب تک اس سے آگے نہیں جائیں گے ایمان بچا کے رکھیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے میرا سوال ہے، کیا ہمارا علم داتا علی حجویری سے زیادہ ہو گیا؟ امام احمد رضا سے؟ ہر مسلک کا جو جو بڑا گزرا ہے، کیا ہمارا علم ان سے زیادہ ہو گیا؟ آج لوگ ہمیں سمجھائیں گے کہ دین اصل کیا ہے، کہتے ہیں جی بخاری میں دکھائیں، بخاری کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ میں ایک اعتراض کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کر کے زندگی میں کبھی موقع ملے تو ڈھونڈ کے لے آنا۔ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ پھر بولیں کتنے سوال ہیں؟ پہلا سوال کیا ہے؟ تمہارا۔ دوسرا سوال تمہارا، اور تیسرا سوال نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کتنے سوال ہیں؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پورے قرآن میں، پوری بخاری میں، پوری مسلم میں ڈھونڈ کے لاؤ قبر میں 3 سوال کہاں لکھے ہوئے؟ تسلی کے ساتھ پڑھیں بیٹھ کے۔ جب ہمیں اصول کا پتہ ہی نہیں ہے تو الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ایک آخری مثال دے کے گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ بعض اوقات کسی کو کہا جائے نا، یاد دیکھو یہ مسئلہ ہے، تو کہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اگر جو لفظ لکھا ہو اس کا وہی معنی لینا ہے، جو لفظ، پھر بولیں جو لفظ لکھا ہے اگر وہی معنی لینا ہے تو ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس کا معنی لے کے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ حدیث تو کہہ رہی ہے بے نمازی کافر ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر بے نمازی کافر ہو گیا تو اس کافر کا مسلمان بیوی سے نکاح ٹوٹا کہ نہیں؟ بولو یار، نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ بچہ پیدا ہوگا تو وہ حلال ہوگا۔ حدیث تو کہہ رہی ہے بے نمازی کافر ہے، فقد کافر، لفظ کافر۔ تو میرے بھائی گزارش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، بڑوں کو کراس کر کے آگے نہ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے۔ بڑوں کو کراس کرو گے تو اتنا الجھ جاؤ گے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوست جب ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے نا تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس بیچارے کو علم نہیں ہے، آپ قرآن پڑھتے ہو، اس نے صرف اتنا کہا نا میں نہیں مانتا، تو قرآن کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا تو مسلمان تھا، لیکن آپ کی بحث نے اس کو کافر کر دیا۔ چوکوں میں بیٹھ کے، چراہوں میں بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، پھٹوں پہ بیٹھ کے کیوں ایک دوسرے کا ایمان ضائع کر رہے ہیں یار؟ آپ دین پڑھیں، دین میں آئیں، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بارے میں کلام کریں، پھر مزیداری بھی ہے۔ اس واسطے ہمارے بڑوں نے کسی بھی مسلک کے ہوں، میں اپنوں کی بات کروں گا، ظاہری بات ہے، بڑوں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، اس سے تجاوز ہے، سوال اوپر نیچے یا ہاتھ کھولنے کا سوال کیا ہونا ہے؟ پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی، فکر اس کی کریں۔ اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، کوئی نیچے باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں۔ خدا کے واسطے امت کو ان مسئلوں میں نہ الجھائیں۔ اور دوسرے ایک بات کو یاد رکھیں، کبھی کسی کے پیچھے لگ کے دوسرے لیڈر کو گالی مت نکالنا۔ جب تک اس امت میں اختلاف کرنے کا ادب نہیں ہوگا تب تک اس امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنانے لگا ہوں، سب کے لیے نصیحت ہے، دل کرے تو اس کو مان لینا۔ امام مالک نے 80 سال حدیث پڑھائی ہے، اور اس میں سے 40 سال روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ امام مالک امام بخاری کے استاد ہیں حدیث کے اندر۔ اور ادب کا مقام کیا تھا کہ امام مالک نے 40 سال جب روزہ رسول کے سامنے حدیث پڑھائی ہے نا، تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا
کہ کبھی کتاب کا صفحہ پلٹنے کی بھی آواز پیدا ہوئی ہو۔ ادب کا انتہا، ادب کی انتہا یہ تھی۔ اب امام مالک کی نصیحت پلے باندھ کے جانا ہے۔ اس کے بعد میں امید کروں گا کہ آپ الجھیں گے نہیں۔ آپ نے ہاتھ اوپر باندھنے یار، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کم از کم کسی حدیث پہ عمل کر رہے ہو نا، نماز تو پڑھ رہے ہو نا یار، کوئی نیچے باندھ کے پڑھا، اس کو پڑھنے دو یار۔ جتنا ہاتھ آپ اوپر سے کھول کے نیچے بندوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، مہربانی کریں اتنی کوشش کسی کو نمازی بنانے کی کر لیں۔ امام مالک نے 40 سال 80 سال جب حدیث پڑھا لی نا، تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، حدیث کی کتاب اتنی موٹی۔ بادشاہ ہارون رشید کا دور تھا، تو ہارون رشید نے نا امام مالک کو خط لکھا۔ اس نے کہا امام صاحب، آپ نے حدیث کی اتنی خدمت کر کے ایک کتاب لکھی ہے، آپ اجازت دیں کہ میں اس کتاب کو سرکاری طور پہ نافذ کر دوں کہ پوری رعایا میں کسی نے بھی علم دین پڑھنا ہوگا تو اس کے لیے فقہ مالکی پڑھنا ضروری ہوگی۔ یہ بادشاہ ہارون رشید نے امام مالک کو خط لکھا۔ امام مالک نے جو جواب دیا نا، وہ نصیحت ہے۔ امام مالک فرمانے لگے، بادشاہ ہارون رشید، امت پہلے بڑے اختلاف میں ہے، اور یہ جو موطا امام مالک ہے نا، یہ مالک کی ذاتی رائے ہے، اور مالک نہیں چاہتا کہ اس کی رائے لوگوں پہ مسلط کی جائے۔ ہم جیسے مولویوں کی کتاب ہو، اس کو سرکاری گولڈ میڈلسٹ ملنا ہو، اس کو 6 ہفتے نیند ہی نہیں آنی کہ میری کتاب سرکاری ہو گئی۔ فرمائے میری ذاتی رائے کسی بھی مسلط نہیں کرنی، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھ لیا اس کو مسلط کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک کو یہ اصول دیا، محبوب آپ کا کام ان تک تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ مان لیں گے تو جنت میں آ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے بڑوں نے ہر مسئلے میں فیصلہ اس کو پھلانگ کے آگے نہ جائیں۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، آخری لفظ پھر بولنا، یصلون، یصلون، پیچھے والے یصلون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا یصلون علی رسولہ، یصلون علی محمد، یصلون علی عبدہ؟ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی عبدہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی رسولہ، لیکن فرمایا کیا؟ یصلون علی۔ اگر ہوتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی عبدہ، تو مطلب یہ ہوتا کہ جس رات نبی پاک نے معراج کی، اس رات اللہ نے محبوب کو عبد کہہ کے پکارا۔ اگر ہوتا عبدی ہی تو مطلب یہ ہوتا کہ جس دن حضور کو معراج ہوئی اس دن سے حضور پر درود ہے۔ اگر ہوتا علی عبدہ تو کیا ہوتا کہ جس دن معراج ہوئی درود اس دن سے شروع ہوتا۔ اگر ہوتا علی رسولہ تو درود اس دن سے ہوتا جس دن نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ اگر ہوتا یصلون علی محمد تو جب آپ سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو آپ محمد بنے۔ لفظ محمد ہوتا تو درود حضور کی پیدائش سے، علی عبدہ ہوتا تو درود معراج کی رات سے، علی رسول ہی ہوتا تو درود اعلان نبوت سے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا جب سے نبی نبی ہے تب سے درود ہے۔ اور آقا سے پوچھا گیا آقا آپ نبی کب بنے؟ فرمایا سنو، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تمہارا نبی تب بھی نبی تھا۔ جب سے نبی ہے تب سے درود بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لکھاں سونے آئے زمانے تے،
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ महबूबे खुदा जिहा कोई नहीं। लखां लोग आए जमाने ते महबूबे खुदा जिहा कोई नहीं। लखां सोने बन बन बहंदे, लखां सोने बन बन बहंदे, ओदी खाके पा जिहा भी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको बगैर दलील के अपने नबी का